اللہ علیہ اگرچہ صحابہ کرام کے زمانے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غائبانہ اس قدر علم و عرفان آپ کے سینے مبارک سے پیا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک صحابہ کرام کو دے کر فرمایا کہ وہ ایسے قرنی سے کہو کہ یہ میرا جبہ پہن کر میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس، چہرہ اور ملاقات کا مقام اور ہونے والی گفتگو تک کی تفصیل بیان کی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک صحابی جبہ مبارک لے کر گئے، آپ کو جنگل میں پایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام سنایا۔ ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کو ایک جگہ چھوڑ کر دور خلوت میں گئے اور سر بسجود ہو کر اس علم و عرفان کی کیفیت اور حال میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پی تھی، اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض میں لگ گئے۔ اللہ کا جواب بھی پاتے رہے کہ ہم نے چوتھائی امت بخش دی، عرض کیا نہیں پوری امت کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آدھی امت کو بخش دیا، عرض کیا نہیں پوری امت کو بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تہائی امت کو بخش دیا، عرض کیا نہیں پوری امت کو بخش دیجیے۔ اتنے میں بہت دیر ہونے سے دونوں تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد کی آہٹ سے آپ کی وہ اللہ سے خلوت ٹوٹ گئی اور بات رہ گئی۔ ویسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے شکایت کی اور کہا اگر اور تھوڑی دیر تم نہ آتے تو پوری امت کو بخشوا لیتا۔ اس واقعے سے یہ ظاہر ہوا کہ سینہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم و عرفان کا انتقال صرف صحابہ کرام ہی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے علاوہ بھی اور پیران اعظام سے یہ بات خوب کھلتی ہے کہ یہ انتقال تا قیامت ہے بقدر استعداد۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دین ایسا مضبوط نہ چلتا جیسا کہ چل رہا ہے۔ حضرت مجدد فسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور سے فرماتے ہیں حضرت ویسے قرنی پر صحابیت کے درجے کا انکشاف نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکے اور والدہ ہی کی خدمت میں رہ گئے، ورنہ ضرور صحابی بن جاتے۔ مگر یہ واقعہ ہونا تھا، اس سے یہ بات ضرور کھل گئی کہ صحابہ کرام کے علاوہ بھی غائبانہ میرے سینے سے علم و عرفان پئیں گے اور میرے واسطے یعنی جبہ مبارک سے اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور اولیاء اللہ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کے ذریعے امت کا کام بناتے رہیں گے، ورنہ امت بے سہارا ہو جاتی کہ ہم کس سے کہیں کہ اللہ سے ہمارے لیے کہیے۔ اللہ والے ہر زمانے میں بکثرت رہے ہیں، وہ ایسے قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اللہ تعالیٰ سے امت کے لیے عرض کرتے رہیں اور اللہ سے منواتے رہیں۔ یہ اللہ سے عرض و معروض کی بات ہم اکابرین دارالعلوم دیوبند میں خوب پاتے ہیں۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اول صدر مدرس دارالعلوم دیوبند خلوت میں اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرنے لگے کہ اللہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں ہماری مصلحت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم آپ کی مصلحت نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا مانو ہماری اس میں مصلحت ہے، عرض کیا ہم نہیں مانتے۔ جب حجت طویل ہوئی تو اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی تو آپ صبح سجدے میں معافی چاہتے ہوئے پڑے رہے اور معافی ہوئی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ سے لاڈ و ناز کا تعلق تھا۔ آپ اللہ سے فرماتے ہیں میں تو آپ جو بات ظاہر کریں گے سب کہہ دوں گا، چاہے آپ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ حضرت نے فرمایا انگریز یہاں سے چلے جائیں گے اور ایسا ہوگا کہ سوئیں گے غلام اٹھیں گے آزاد، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ہی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے
کہ جس کسی کی نماز جنازہ مدرسے میں 9 درے کے سامنے پڑھائی جائے گی اس کی مغفرت ہوگی۔ آپ کے علم عرفان کی ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ 9 درے میں حدیث پڑھاتے اوپر نگاہ اٹھا کر فرماتے اس جگہ کو اور اللہ کے نیکی بدی کے میزان کو سیدھ ہے۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لانا ہی سب سے بڑی بیعت تھی۔ تابعین کا کسی صحابی سے ملنا ملاقات کرنا ہی بیعت تھی، اور تابعی میں صحابی سے علم عرفان منتقل ہو جاتا تھا، اور تابعین کا کسی تابعی سے ملنا اور ملاقات کرنا ہی تابعی سے علم عرفان کا منتقل ہونا بن جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کرام کو بیعت نہ فرماتے تو ہمارے لیے علم عرفان کا منتقل ہونا نہ ملتا، جس کو پیران طریقت نے اپنایا اور اس کو جاری رکھا۔ عمل باطن کا اثر ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت یعنی قلب کے باطن پر ہے۔ نیت اچھی تو عمل اچھا، نیت خراب تو عمل خراب۔ جس قدر نیت یعنی باطن علم عرفان سے بھرا ہوا، عمل بھی اسی قدر علم عرفان سے بھرا ہوا۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے ذریعے جہاں علم عرفان سینوں میں منتقل ہوا وہاں عمل بھی بنا اور ثمر گیا۔ بیعت صرف زبانی عہد و معاہدہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ علم عرفان کا انتقال بھی ہے۔ اسی مادہ علم عرفان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کرامت کے رنگ میں منتقل ہوئے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور انبیاء کی بنسبت یہ تھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہم دارن تو تنہا داری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسی ہی کرامات میں اولیاء اللہ بھی فرید ہوئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں مردوں کو زندہ کیا وہاں مردہ دلوں کو بھی زندہ کیا۔ علم عرفان کے ہزاروں کو شراب پلائی، اور یہ سلسلہ کم و بیش چل رہا ہے اور طے قیامت چلتا رہے گا۔ صحابہ کرام کا عمل مضبوط سے مضبوط تھا، اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم عرفان کا سینے میں منتقل ہونا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عین خطبے میں یا ساریت الجبل کہنا اور ہزاروں میل دور آواز کا پہنچنا کیا بغیر علم عرفان اور باطن کے کھلے کے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شق و قمر کا معجزہ ہونا اسی معجزے کا انتقال تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کرامت کا ظہور ہوا۔ صحابہ کرام سے کرامتوں کا ظہور زیادہ نہیں ہوا، اس لیے صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی تازہ موجود تھی۔ آپ سے علم عرفان کی شراب پینے اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اسی علم عرفان کی مستی میں ویسا ہی کرنے میں مست ہے۔ ان کو دید اور شراب دید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقن سے فرصت نہیں ملتی تھی، ہر حکم پر جان دے دینے ہی کی مستی میں تھے۔ اسی دید اور دید کی مستی کے عمل میں سرشار تھے، دوسری طرف یہ مستی دیکھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اور بات بھی یہی ہے کہ عشق و معیت کا اثر بھی یہی ہے، محبوب سے نگاہ ہٹ جائے اور وہ کیا معیت ہے، دید ہی دید ہے، چاہے وہ دید روبرو ہو یا دل کے روبرو ہو، محبوب روبرو سے ہٹتا ہی نہیں ہے، وہ ہے یا اس کی نقل ہے۔ اسی میں لذت ہے، اسی میں مزہ ہے، وہی سرشاری ہے، وہی زندگی ہے۔ اسی کیفیت نے صحابہ کرام سے اسلام کو پھیلایا ہے جس پر آج تک دنیا حیرت میں ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کے سامنے تازہ صحابہ کرام کا دیکھا ہوا یا تابعین کا سنا ہوا تبع تابعین کے سامنے واقعہ تھا، وہ بھی اسی تازہ دیکھنے یا ان دیکھے واقعے کے اثر میں سرشار تھے اور علم عرفان پی رہے تھے، اور صحابہ کرام کا پر اثر عمل دیکھ رہے تھے، اسی کیفیت میں مست و مگن تھے اور دین کو پھیلا رہے تھے۔ بعد والوں کو یہ تازگی حاصل نہیں تھی، اس لیے محنت سے علم عرفان پانا اور پھر محنت سے علم عرفان اور عمل کو پا کر محنت سے لوگوں میں علم عرفان پہنچانا، اور دوری ہونے سے علم عرفان کا فیض بھی پہنچانا، اور باطن میں فیض پہنچا کر یقین دلانا، پھر ظاہرہ عمل بھی دکھانا، اس سے بھی یقین دلانا، اس پر بھی کرامات سے یقین دلانے کی ضرورت پڑی، پھر یہ بھی یقین دلانا کہ یہ میری کرامت نہیں ہے
بلکہ اللہ کی قدرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عرفان کا اثر ہے، محض اللہ کا فضل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہے اور پیر کا واسطہ ہے۔ دوری میں اس قدر دشواریاں پیدا ہو گئی، اس دشواریوں کے ساتھ دین چل رہا ہے، اب تو اور دشواریاں بڑھ گئی ہیں کہ دین کے وہ شہاب ثاقب کم ہو گئے جنہوں نے خوب پیا اور پلائی، اس لیے کفر کا زور بڑھ رہا ہے، دین کا زور گھٹ رہا ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے لوگوں نے عہد موسیٰ علیہ السلام کی طرح جہاں جادو کا زور اٹھایا وہیں عصائے موسیٰ علیہ السلام جیسے نے ان کو نگل لیا۔ حضرت غوث پاک معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں، ایک شخص کو اس پر دل میں اعتراض ہوا، حضرت نے اس کے اعتراض کا عملی یوں جواب دیا، اس کو غسل کرنے کا خیال ہوا، وہ اٹھا اور غسل کرنے ندی میں اترا اور پانی میں ڈوبا، اور پانی سے جب اوپر آیا تو وہ عورت تھا۔ اب اس کی زندگی بدلی اور اس میں زمانہ گزر گیا، پھر اسی میں اس کو ندی میں نہانے کا خیال ہوا، پانی میں ڈوبا، پھر پانی سے اوپر آیا تو پہلے جیسا مرد تھا۔ گھر کی طرف آتا ہوا گزرا تو آپ وہی واز فرما رہے ہیں اور معراج کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت کو بڑھا کر طویل وقت بنا سکتے ہیں اور طویل وقت کو بھی قلیل وقت بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہندوستان اور اجمیر کے قیام پر جادوگروں نے بہت زور باندھا، آپ نے چھاگل میں انا ساگر تالاب سے پانی منگا لیا، پورا تالاب چھاگل میں آ گیا۔ اب تو راجہ اور رعایا، فوج اور تمام جادوگروں نے آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ نے خادم سے فرمایا چھاگل کا پانی انا ساگر میں انڈیل دو۔ چھاگل کا پانی ذرا سی دیر میں الٹ دیا گیا، دیکھتے دیکھتے پھر انا ساگر تالاب بھر گیا اور اب تک بھرا ہوا ہے۔ ایک جادوگر نے آپ سے کہا چلیے آپ کا ہمارا مقابلہ ہو جائے، دیکھیں آپ کتنے اوپر جاتے ہیں اور میں کتنے اوپر جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پہلے تم اوپر جاؤ پھر میں آتا ہوں۔ وہ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اوپر چلا اور نظروں سے غائب ہو گیا، اور وہ منتظر رہا کہ حضرت بھی مقابلے کے لیے اوپر آئیں گے، لیکن آپ نے اپنے بجائے اپنے کھڑاؤں کو نظر سے اشارہ کیا۔ خادم آقا کا اشارہ پاتے ہی اوپر اڑا اور اس جادوگر کے سر پر پہنچ کر سر پر مارتے ہوئے اسے نیچے لایا۔ جادوگر آپ کے قدموں میں گرا اور اسلام لے آیا۔